ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال محبت، عقیدت، پیار فرض ہے، ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام نال محبت دی فرضیت کے حوالے نال چند دلائل گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر بیان ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام اور محبت دا تعلق عقائد دے نال ہے، اور عقیدے اندر انسان بغیر کسی شک اور شبہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ ہے ہی عقد جو گرہ جو مضبوط گرہ گنٹ نو ہی عقیدہ کیا جاتا۔
جس مسئلے اندر ابہام ہوئے، شک ہوئے، تذبذب ہوئے، وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نال محبت دا تعلق عقیدے نال، جس کے اندر ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں۔ جس طرح صحابہ کرام نال محبت اور عقیدہ ہے، اسی طرح اس حوالے نال بھی مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ معصوم، گناہ تو پاک صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام۔ جیڑی ہستی اور شخصیت نبی نہیں، ایسی شخصیت کتنی ہی پاکیزہ اور برگزیدہ کیوں نہ ہو، گناہ اور خطا دا امکان باقی رہن۔ یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ کسی نو گناہ تو بچا کے رکھے، لیکن امکان باقی ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے کچھ آپس اندر اختلافات، جھگڑے، مشاجرے ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک اندر بھی اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اندر بھی موجود۔ اسی طرح بعض اصحاب رسول کچھ ایسی اجتہادی یا غیر اجتہادی گناہ بھی سرزد ہوئی۔ تو جس ہستی نال محبت، مودت، پیار ضروری ہوئے، فرض ہوئے اور عقیدہ ہو، ایسی ہستی اور شخصیت کو جدوں کوئی ایسی غلطی یا گناہ یا کوئی سرزد ہوندا ہے تے عامی انسان نو ایک ٹھیس تکلیف پہنچ۔ اس حوالے نال غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اگر کہیں ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کا نقطہ نظر کیا؟ جس طرح باقی اسی عقائد نو دلائل نہ سمجھنے اور غور کرنا، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، جو دلائل دی بنیاد سے قائم اور دلائل نال بیان ہوتا ہے اور اس کے مطابق میرا اور تہاڈا عقیدہ ہو۔ اسی طرح اس مسئلے کا تعلق بھی عقیدے نال، اس دے اتنے بھی دلائل قرآن اور حدیث اندر موجود۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ اس روش تو ہٹ چکے ہیں، اور جیڑا شخص بھی اس روش تو اس طریقے تو ہٹیا ہے اور اس بات کو عقیدے اندر شامل نہیں کیتا یا سمجھا،
وہ کسی نہ کسی سکالر کو متاثر ہوئے اس نے نقطہ نظر نو لے کے بیٹھ کے وہ تشہیر اور اشاعت جاری کر کے بیٹھ، اور یقیناً ایسا شخص باضابطہ اور مستند اور جسنو علماء امت کے نزدیک واقعی سیقہ عالم کیا جاتا، جس نے دزانو ہو کے بیٹھ کے علماء حدیث کو حدیث نو پڑھیا ہو سمجھا ہو، ایسا شخص یقیناً اس روش اور اس عقیدے دا بانی نہیں ہو رہے۔ بہت سارے ایسے لوگ نے جو میڈیا اندر بھی اور دیگر ذرائع ابلاغ پوری یعنی تحریک نل اس نظریے نو پھیلا رہا اور گرہ بندی کا شکار صحابہ کرام کی وہ غلطیاں اچھال دینے اور بیان کر دے، وہ لذت محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو عالم یا تحقیقی شخص شمار کروان کے اندر کچھ خوش فہمی کا شکار کہ شاید یہ تحقیق ہے یا ساڑھا مطالعہ، جبکہ ایسی شخصیات نے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء اندر بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ آیا نہ آئے گا جس نے صحابہ کرام اہل بیت کے خلاف زبان کھولی ہوئے اور غلطیاں نشان دہی کیتی ہوئے اور انہوں نے غلطیاں دی اشاعت کیتی ہوئے اور اللہ نے اس کو رائے راست رہن دیتا ہو، وہ دی زبان پھر کھل دی گئی اور گمراہی دے شکار ہو۔ وقت آیا لوگاں دے دل چو اللہ نے اس دی محبت نو چھین لے اور چند لوگ لے کے ایک پارٹی، ایک گروہ، ایک نظریہ، ایک فکر بنا کے بیٹھ۔ اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے باہر انتہائی محتاط رویہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان گمراہی اور فتنے کا شکار ہو جائے۔ تو غور فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال اس موضوع دے بارے کچھ ترتیب اس طرح رہے کہ پہلے اسی قرآن پاک نو پڑھا کہ جدوں صحابہ کرام کو کوئی خطا یا غلطی یا گناہ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غلطی ہوتے قرآن پاک ہی کس انداز تنبیہ فرمائی، پھر اسی حدیث رسول تے غور کرا، پھر اسلاف امت محدثین کرام علماء اہل سنہ اہل الحدیث کے موقف اور جو انہوں نے نظریہ پیش کیتا ہے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی حیثیت سے ذرا غور کیجیے۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں چاراں نو اللہ نے خلافت فضیلت کی بنیاد تے دیتی، جس ترتیب نال فضیلت اسی ترتیب نال خلافت، اور فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ معصوم سن
آپ کو گناہ دا ہونا ممکن نہیں، تو شریعت نو جاری کس طرح کیتا جا سکتا؟ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام تو معصوم نے، گناہ دا صدور ممکن نہیں، تو کس طرح شریعت اسلامیہ نو دین اسلام نو جاری کیتا جا سکتا؟ مثلا اگر کوئی اصحاب رسول جو غلطی نہ کرتا اور اس دے بارے شریعت قانون نازل نہ ہوتا تو اسلام کس طرح مکمل ہو سکتا؟ اللہ نے اسلام دی نفاذ لئی، اسلام دی تکمیل لئی، اسلام دی تعمیر لئی، اسلام دے عملی نفاذ لئی محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو ایسی غلطیاں کروائیاں نے تاکہ قیامت تک اسلام امت لئی قانون بن جا۔ نبی علیہ السلام کو تو ایسا ممکن نہیں سی، آپ تے معصوم، اگر آپ کو گناہ ہو جائے پھر آپ تے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اور نبی علیہ السلام دی ذات کرو جس چیز دا صدور ممکن سی اللہ نے کروایا۔ مثلا نبی علیہ السلام نماز میں بھولے اور آپ نے سجدہ صاف فرمایا، محدثین نے بحث کی تھی کہ کیا نبی علیہ السلام نماز غافل ہو گئے تب بھولے، کیا شیطان کا غلبہ ہو گیا نماز تب بھولے؟ فرماتے نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات شیطان کا غلبہ ہو سکتا نہیں۔ پیغمبر جیسی ہستی نماز پڑھ رہی ہوئے اور توجہ اللہ ختم ہو جائے، ہٹ جائے، ممکن نہیں۔ قرآن پاک کی فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محبوب اسی تنوں یہ قرآن حدیث دین پڑھاواں گے، تسی بولو گے نہیں، مگر کدوں بولو گے الا ماشاء اللہ، جدوں اللہ چاہے۔ تو اللہ نے شریعت کی تکمیل لئی اور سجدہ صاحب اور بھول نو دین بنان لئی اپنے مصطفیٰ نو بلایا تاکہ امت لئی دین بن جا۔ لیکن جس چیز دا صدور ممکن نہیں سی انبیاء تو، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو، اللہ نے شریعت نو جاری کرنے واسطے ان اعمال دا صدور صحابہ کو کروا، تاکہ صحابہ کرام کو ایسے گناہ اور خطاواں واقع ہون تاکہ امت تک واسطے قیامت تک شریعت نازل ہو جائے اور جاری ہو جائے اور نافذ ہو جائے۔ وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے قرآن نے کی قانون بیان کیتے کہ وہ کس قدر نیکی دے حریص ساتھ۔ قرآن پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرما صحابہ کرام دے دل اسا کی فرق ہے، حبب الیکم الایمان، اسا اونا لئی ایمان نو اونا واسطے محبوب بناتا سے، وزینہ فی قلوبکم، صحابہ کرام دے دلچ ایمان نو مزین کیتا ہے، ایمان تقوی پرہیزگاری اے انہوں نے پسند سی تے نا پسند کی سی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، نافرمانی، اللہ و دے رسول دی بغاوت، اللہ نے صحابہ کرام دے دلت یہ چیز نو ناپسند رکھے۔ اولئک هم الراشدون، اے لوگ سارے ہدایت یافتہ سن، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ دی رحمت فضل انعام کی وجہ تو اللہ نے انہاں دے نزدیک یہ چیزاں گناہ نافرمانی نو ناپسند کیتا ہے۔
گویا صحابہ کرام کو گناہ دا غلطی دا صدور ہونا ممکن ہے، اور اللہ نے شریعت نو جاری کرنے واسطے، نافذ کرنے واسطے اے انہاں کولوں صدور کروائے تاکہ قیامت تک قانون بن جائے، شریعت بن جائے۔ دیکھیے صحابہ کرام دے آپس اختلافات کس طرح 3 قسم دے۔ کچھ تے اجتہادی نے کہ آپ صحابہ کرام اپنے عمل نو یا جس بنیاد اختلاف کیتا ہے، جھگڑا کیتا ہے کسی ہستی شخصیت نال، سمجھے ہے کہ میں حق تے وا، اور جدو اجتہادی خطا ہو جائے وہ گناہ ہوندہ ہی نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی صاحب علم اجتہاد کرتا ہے تے او دا اجتہاد صحیح ہو جائے تے اللہ انہوں دوہرا ثواب دے، جے اجتہادی خطا ہو جائے تے اللہ انہوں اکارا ثواب ضرور دے۔ تو صحابہ کرام اگر اجتہادی خطا ہوئی ہے تو پھر بھی اجر دے مستحق، اور اگر غیر اجتہادی خطا ہوئی یا گناہ ہویا ہے یا آپسی لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہویا ہے، تو کیا جھگڑے اور لڑائی دی وجہ تو صحابہ کرام دی عظمت شان دے بارے کوئی زبان کھولی جائے یا گروہ بندی کر لی جائے؟ کوئی سیدنا علی نال مل جان، کوئی سیدنا معاویہ نال مل جان، کوئی سیدہ عائشہ دی تعریف و توصیف کرن اور سیدنا علی دی توہین کرن، کوئی سیدنا معاویہ دی حمایت کرن، کوئی سیدنا علی دی حمایت کرن؟ کیا امت گروہ تقسیم ہو جائے، لڑائی لڑے، جھگڑے کرے اور زبان کھولے، جس جس ہستی نو جو جو پسند ہوئے ادنا پیار کرے، محبت کرے، اور باقی نے بارے زبان کھولے؟ غور کیجئے قرآن پاک نے کی فرمایا ہے، قرآن پاک ایک اصول سمجھنے بٹھا لیجئے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر 2 مسلمانہ دی یا مومنہ دی جماعتاں آپس قتال کرن لڑ پین، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انہاں دے درمیان صلح کروا دو۔ قرآن کی اندر ان طائفتان من المؤمنین، 2 مومنہ دی جماعتاں آپس لڑ پین، اللہ نے دوان کی کہ مومن نفی نہیں کی تھی۔ یہ تو خارجیت دا ذہن ہے نا کہ لڑائی نال بندہ کافر ہو جاندہ ہے، زنا نال کافر ہو جاندہ ہے، شراب پین نال کافر ہو جاندہ ہے، کبیرہ کوئی گناہ کرے تو اسلام تو نکل جاندہ ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہندا۔ دین اسلام میں ضروری ہے کہ ہر شخص گناہ تو دور رہے، گناہ کرے گا تو دار کفر چلے جائے گا، اسلام تو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو خارجیت، اسلام تے نہیں، دین تے نہیں۔ قرآن نے کی فرمایا ہے 2 مومن جماعتاں آپس لڑ پے، اللہ نے دعا نو پھر بھی لڑائی تو بعد کی کیا ہے؟ مومن 2 مومن جماعتاں لڑ پے۔ اس آیت نال ایک حدیث پاک جوڑی ہے جو صحیح البخاری سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن بن علی نو آگے قریب کر اپنے ممبر دے نال بٹھایا اور فرمایا ان اپنی ہاذا سید، میرے صحابہ، اے میرا بیٹا حسن، میرا نواسا، اس سید سردار، ان قریب اللہ اس میرے بیٹے دے ذریعے 2 مسلمانہ دی عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا، اس سبب بنے گا میرا بیٹا حسن۔ 2 مسلمانہ دی جماعتاں آپس لڑیاں ہون گیاں، میرا بیٹا صلح کروائے۔ نبی علیہ السلام نے 2 جماعتیں کی کہ مسلمان اور عظیم عظمت والیاں، دونوں عظمت والیاں، دونوں شان والیاں، دونوں بڑی بڑی مسلمانوں کی عظمت والی جماعت آپس لڑ پڑ گیا، میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ پوری امت جماع اور اتفاق ہے کہ 2 جماعتاں مسلمانہ دیاں عظیم کون سن، ایک سیدنا معاویہ اور دوسرے سیدنا علی بن مرتضیٰ۔ 2 جماعتاں دی نبی پاک خبر دے کے لڑ پڑیں گے، نبی علیہ السلام نے جرا نہیں فرمائی،
آپ نے تو سیدنا علی دے گروہ نو نعوذ باللہ برا نہیں کیا، آپ نے سیدنا امیر معاویہ نو گالیاں نہیں دیا، سیدنا معاویہ بھی موجود نے، سیدنا علی بھی موجود نے، آپ فرما سکتے سن کہ اس وقت ایک گروہ جڑا اس نے برائی بیان کر سکتے سن، دوجے گروہ دی اچھائی بیان کر سکتے سن۔ نبی پاک نے امیر معاویہ دے گروہ مسلمان کیا ہے، سیدنا علی دے گروہ مسلمان کیا ہے، سیدنا علی دے گروہ عظیم گروہ کیا ہے، سیدنا معاویہ دے گروہ عظیم گروہ کیا ہے، روایسی البخاری اندر ہے، اور وجہ صلح امام حسن کو قرار دیتا ہے، اور امام حسن دی فضیلت اور شان بیان فرمائیے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانہ دی دو جماعت درمیان صلح کروائے گا۔ جدو لڑائی تو بعد قرآن دو جماعتن مومن کہہ رہی ہے، لڑائی تو بعد جدو حدیث مصطفیٰ دو جماعتن مسلمان تی عظمت والی جماعت کہہ رہی ہے، تیسرے انسانوں کی حق کے کہ حضرت علی دی توہین کرے یا سیدنا معاویہ دی توہین کرے۔ اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ حسن صلح کروائے گا، اور قرآن پاک نے کی فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، مومن آپس بھائی بھائی تو جدو لڑ پین کی کرو، فرمایا ایک نہ رل جاؤ تو دوجے نہ مارو، ایک نہ رل جاؤ تو دوجے دی توہین کرو، ایک نہ گروہ بندی کر لو دوسرے گالیاں دو، نہیں، فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے آپس دے اختلافات دے اندر قرآن دا پیغام کی دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی علیہ السلام نے مشورہ کیتا، صحابہ نے بلایا، روایت صحیح البخاری فرمایا میرے صحابہ سنیا کفار اپنا بدلہ لین لئی بدر والا جڑا شکست ہوئی ہے، جڑی مار پائی ہو نا، وہ حملہ کرنا چاہتے اور مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے دا ارادہ ہے، اور مکیوں چل نکلے نے، تسا مشورہ دیو کہ مدینے شہر رہ کے مقابلہ کری یا مدینے تو باہر نکل کے مقابلہ کرے۔ صحابہ کرام رائل اپنی پیش فرما مشورہ دے رہے، فرمایا میرے صحابہ کرام کو مشورہ رسول اللہ نے مانگے، سارے صحابہ دی رائے بن گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہر رہے، اگر حملہ او آور ہو گئے، اتنے عورتاں بچیاں دی حفاظت مشکل ہو جائے گی، ضرورت وقت کا تقاضا ہے، ساڑھا مشورہ رائے ہے کہ شہر تو باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اپنی رائے یہ ہے کہ مدینے شہر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ میری رائے، تسی اپنی رائے دو۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، مشورہ ہو رہے اور رائے جزادی ہوں گی۔ جدو سارے صحابہ دی رائے ایک پاسے ہو گئی اور محمد رسول اللہ دی رائے ایک پاسے، محبوب دی انداز دیکھو، آپ نے فرمایا یہ تواڈے سارے دی رائے یہی ہے تو میں محمد اپنی رائے واپس لے کے تواڈی رائے تے عمل کر، چلو چلیے باہر نکلے۔ مقابلہ ہو گیا، فتح شکست تبدیل ہو گئی، صحابہ کرام 70 دے قریب شہید ہو گئے، سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام دا دانت مبارک ٹوٹ گیا، شہید ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام ہن سارے سوچ رہے ہیں او فیصلہ بہتر سی، رائے او بہتر سی جو محمد رسول اللہ رائے پیش فرمائی سی، اسی اگر اس مقام تے نہ آندے نہ نکل دے تے اے صورت نہیں سی ہونی۔ اگر مدینے رہ کے مقابلہ کر دے تے آسان سی، نہ وہ گلیاں جاندے سن، نہ وہ جگہ جاندے سن، گھیر گھیر کے انہوں نے گلیاں چ مارنا سی اور اپنا تحفظ بھی ہو جانا سی۔ جو رسول اللہ دی رائے سی او صحیح سی، ساڑی رائے تے عمل رسول اللہ نے کیتا ہے تے خطا ساڑے کل ہو گئی اور اس رائے تے عمل ہویا ہے، نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے،
سیدنا حمزہ دی میت دا مسئلہ بنایا گیا، پیغمبر دا چہرہ زخمی ہویا ہے. ہن صحابہ کرام آدھنے آج ساڑی رائے تے عمل ہوئے، آج تو بعد رسول اللہ نے کدے رائے نہیں لینی ساڑے کولو، نہ ساڑی رائے تے کدے عمل ہونا ہے، نہ سانو رب نے معاف کرنا ہے. آج پتہ نہیں کی ساڑے بارے قرآن پاک اللہ نازل فرمائے. حیرانگی دی بات ہے، 23 سالہ پیغمبر زندگی نبوت دا دور پڑ جاؤ، جتنے بھی صحابہ کو خطا ہوئی اللہ نے معاف کیتا ہے. پتہ نہیں نانو کی ہو گیا 1400 سال بعد صحابہ تے جرا کر زبان کھولی جا رہا ہے، رافضیت تے باس ہی نہیں آج. میں سوچنا کہ اہل سنت کہلانے والے، اہل سنت دی صف وچ اپنے آپ کو سمجھنے والے کئی پروفیسرز، کئی ڈاکٹرز ایسے نے جو بے لگام کھول دینے زبان صحابہ کرام دے خلاف. سیدنا معاویہ نے اس طرح کیتا ہے، فلاں صحابہ کو ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. بھائی تسی کس حیثیت سے کھڑے ہو؟ تھوڑے بارے بھی تو کوئی قانون و شریعت کوئی ضابطہ قانون ہے یا نہیں؟ انہوں کو خطا ہوئی ہے تو تانوں کی چاہیے انہوں نے بارے کو گالیاں دین، انہوں نے توہین کرنا، انہوں نے گستاخی کرنا. اور ایک رات نو میں ایک محدث کا قول پڑھا سو بڑا عجیب، کسی سوال کیتا کہ صحابہ کرام دے آپس اختلافات ہو گئے، اس کے بارے تو رائے کی. فرمان لگے تسی ذرا اس حسینہ سوچو کہ گھر وچ ماں اور باپ کی لڑائی ہو جائے تو تسی باپ نو مار دیو یا ماں نو مار دیو، باپ نو گالیاں دین دیو یا ماں نو گالیاں دین دیو، یا گھر دی لڑائی ویکھ کے تے باہر آ کے گلی شور پان دیو میری ماں باپ لڑ پے، برادری دس دیو، دوستان دس دیو، کالج دس دیو، سکول دس دیو، ہم جماعت نو دس دیو، دوست ہم مجلسن دس دیو کہ میری امی اور ابو دی لڑائی ہوئی ہے اور میں ابو دا ساتھ دیتا ہے یا میں امی دا ساتھ دیتا ہے یا میں امی دی توہین کیتی ہے یا میں باپ دی توہین کیتی ہے. کہنے لگے جو توڑا اس دے بارے جواب ہے وہی میرا صحابہ کرام دے بارے جواب ہے. صحابیات ساڑیاں روحانی ماواں نے، صحابہ ساڑے روحانی باپ نے. جی آپس کتے جھگڑا ہوئے ہے، لڑائی ہوئی ہے تو اسی کسی مجلس سے بہ کے اپنے باپ دی بھی تعریف کریں گے، اپنی روحانی ماواں دی بھی تعریف کرا، اسی گلا نہیں کرا، اسی برائی نہ انہوں نے یاد نہیں کریں گے. انہیں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے نے میدان احد. چاہیے سی اللہ کوئی سختی فرماندا کہ تہاڈی وجہ تو نبی پاک دا چہرہ زخمی ہویا ہے، تہاڈے تے سزا لاگو، تہاڈے مشورے دی وجہ تو حمزہ شہید ہو گیا ہے، تہاڈے تے جرم اے سزا نہیں. قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فرمایا میرے محبوب اساں تہاڈے دل وچ صحابہ کرام دے بارے نرمی آپ پائیے، جے تسی سخت مزاج ہوا تہاڈے صحابہ آس پاس نہ کھڑے ہون. اساں تہاڈے دل وچ اپنی رحمت نال لنت لهم انہاں واسطے نرمی تہاڈے دل وچ پائیے. کیوں کہ نبی پاک دا چہرہ زخمی ہو چکا ہے، سینہ حمزہ شہید ہو چکے نے، 70 صحابہ دی میتاں سامنے پیاں نے، پھر بھی نبی پاک دے دل وچ صحابہ تے غصہ نہیں آیا، غصہ ہی نہیں آیا. ہن قابل غور بات ہے غصہ آیا کیوں نہیں؟ صاحب نبی پاک فرماتا نہ دے سکتے سن، بل لے لیا جی اپنے مشورے تے عمل کروا لیا، نقصان کروا کے راضی ہو، خوش ہو. اتنے الفاظ بھی نہیں کہ نبی پاک خاموش نے کچھ کہہ ہی نہیں رہے. رب نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے میرے محبوب جی اساں صحابہ کرام دے بارے تھوڑے دل نرمی آپ پائیے تو غصہ چڑھتا ہی نہیں صحابہ. یہ رسول اللہ دے دل اتنی نرمی، صحابہ کرام دے بارے کدے غصے آئے ہی نہیں. تے پھر ساڑا کیا کہ عامی انسان دا کہ اونا لڑائیاں تے آج باس کرے. امیر معاویہ اور علی دی لڑائی ہوئی، سید عائشہ اور علی دی لڑائی ہوئی اور سیدنا حسن سلو کروا گئے، تے ہجے اس قوم دی لڑائی جاری، قوم دی لڑائی شروع. جیڑے وارث نے علی پاک کے، حضرت علی کی وراثت کے، ترکے کے، علم کے، خلافت کے، معاملات کے جو وارث تھے حسن، وہ تے سلو کر گیا امیر معاویہ نال. جڑے زبردستی وارث بڑے نے یہ لڑائی پا کے بیٹھے. کیوں لڑے امیر معاویہ؟ امام حسن سے پوچھو، وہ سلو کر گئے، جھگڑا ختم کر گئے، لڑائی مکا گئے. لیکن آج اتنے 100 سال بعد بات کا سلسلہ جاری. فرمایا میرے محبوب سن لو، اسا تہاڈے دل نرمی پائیے، آئندہ کی کرنا ہے؟
فاعف عنہم واستغفر لہم، انہاں وانو معاف بھی کر دینا ہے اور انہاں واسطے میرے کو بھی معافی دی دعا کرنی، تساں بھی معاف کرنا ہے۔ واستغفر لہم، تے جڑی غلطی ہوئی ہے اس غلطی دی میرے کو بھی سفارش کرنی۔ کی کہنا ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے محبوب اپنے دل میں صحابہ کرام دے بارے کوئی بات نہیں رکھنی، معاف فرما دینا ہے، اور میرے کو بھی دعا کرنی، اللہ میرے صحابہ کو جڑی خطا غلطی ہو گئی ہے تو بھی معاف فرما دے۔ وشاورہم فی الامر، آئندہ واسطے مشیر بھی رکھنا، مشورہ بھی لینا ہے، جی آج مشورے دی وقت ویلیو دے مطابق تساں فیصلہ کیتا ہے، آئندہ بھی اپنے منصب تو پیچھے نہ ہٹن، یہ ہمیشہ تواڈے مشیر ہی رہن، مشورہ بھی لین دے تسی پابند ہو۔ وشاورہم فی الامر، اللہ نبی نو حکم دے رہے، یہ تینوں صیغے امر دینے، فاعف عنہم واستغفر لہم، معاف کیجئے ان کو، دعا کیجئے ان کے لیے میرے سے بھی، وشاورہم، اور انہاں کو آئندہ معاملات مشورہ بھی لیجئے، جدو نبی نو حکم ہو رہے ہیں معاف کرن دا، آمین ساندھی حیثیت کیا کہ صحابہ کرام دے بارے کوئی زبان کھولے۔ جدو فتح پہلے ہوئی نا جنگ اودی، غزوہ اودی پہلے فتح ہوئی سی، کافر دوڑ گیا سی، تے صحابہ کرام ایک پہاڑی تے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کھڑے کیتے سے، فرمایا میرے صحابہ تسی اس محاذ نو چھڑنا نہیں، باویں شکست ہوئے تے باویں فتح ہو، کافر رون یا جان تسا اس پہاڑی تے کھڑے رہنا۔ ٹھیک ہے یار، کافر دوڑ گئے، نس گئے، فتح ہو گئی، صحابہ کرام پہاڑی تے کھڑے نے سوچ رہے ہیں کہ حدیث تے مانت نہیں نا ہمیشہ ہی کھڑے رہنا، فتح ہو گئی، مقصد مراد رسول پورا ہو، مقصد مصطفیٰ دی حدیث دا پورا ہو، تے مال غنیمت انہیں اکٹھا ہو رہا ہے تے سانو ہی تھلے چلا جانا چاہیے۔ حالانکہ مال غنیمت صحابہ کرام دے وچ اللہ پاک نے حلال بھی کیتا ہویا سی اور انہاں دا حصہ بھی مقرر سی، جڑے بھی صحابہ اکٹھا کردے تو ملنا تو حصہ ہی سی نا، جڑا شریعت طے شدہ ہے، مقرر ہے، اور غنیمت دا مال حلال بھی سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی مرضی نال، اپنی رائے نال نیچے آ گئے، محاذ چھڑ دے، کافرہ نے سمجھا پچھوں دی محاذ ہن پہاڑی تے خالی ہو گئی، وہ پچھوں دی آ کے پہاڑی تے چڑھ گئے، تیر اندازی شروع ہو گئی، اس سارا ماحول شکستہ بعد وچ بڑھے، جدو بعد وچ بن گیا شکستہ ماحول، صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی پاک زخمی ہو گئے، کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام نے کی فرمایا؟ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تو آڑے کوجے ہو جانے جڑے دنیا دے ارادہ رکھ دینے، کوجے ہو جڑے آخرت دے ارادہ رکھ دینے، تسی دنیا دا مال اکٹھا کر لی، پہاڑی تو تھلے چلے گئے ہو، کیوں گئے تسی پہاڑی تو نیچے جتے مصطفیٰ نے فرما دی کھڑے رہنا؟ دسو اے نافرمانی ہے یا نہیں؟ رسول اللہ دی حدیث دی مخالفت ہے یا نہیں؟ صریح جرم ہے یا نہیں؟ صریح جرم میں صریح گناہ، دنیا اللہ نے سنو منکم من یرید الدنیا، کیا ہے؟ تم دنیا چاہتے ہو، تو اڑے کچھ دنیا پرست نے دنیا دا مال لئی پہاڑی چھڑ دیتی ہے، انہیں درا چھڑ دیتا ہے، محاذ چھڑ دیتا ہے جتے رسول اللہ نے کھڑا کیتا سی، تو اڑے کچھ آخرت چاہتے ہیں، کوئی دنیا چاہ رہے ہیں۔ ہن دوانو اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے صحابہ کرام دو سے تقسیم کر چھوڑے، تو اڑے وچ کچھ دنیا چاہ رہے ہیں، کچھ آخرت چاہ رہے ہیں۔ یا اللہ نتیجہ کی نکلے؟ اگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے میرے نبی دے صحابہ تو معافی دی بات آئی ہے تو میں تو سارے نو معاف کیتا، تو معاف کر چھوڑیا، تو سا دنیا چاہیے، غلطی تو اڑے کل ہو گئی، تنبیہ تو کر چھوڑی، آئندہ احتیاط کرو تو جو کچھ ہو چکا ہے میں معاف کر۔ جدوں معافی مل گئی اور کچھ صحابہ جدوں گھمسان دی لڑائی ہوئی نا، جنگ چو پچھاں دوڑ، پیر مضبوط نہ رہ سکے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ جد میں سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں نہ جم سگے، لڑائی چھوڑ کے تے پچھاں نو دوڑ پہ، جدو میدان جنگ چو بھاگنا صریح گناہ، صریح نافرمانی ہے، واضح کھلا گناہ، لیکن جدو پچھاں دوڑے
پھر آواز رسول آئی کہ صحابہ آ جاؤ، پلٹ آؤ، تہاڈا نبی زندہ و سلامت، آ جاؤ لڑو۔ صدیق نبی پاک دے نال نے آواز دے رہے صحابہ آ جاؤ، نہ پیچھے ہٹو، نہ دوڑو، نہ بھاگو۔ جڑی بات مشہور ہوئی ہے تہاڈے نبی شہید ہو گئے، نبی زندہ سلامت موجود رہے۔ صحابہ پھر آئے، پلٹے، اپنے پیروں تے کھڑے ہو گئے۔ تے اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جڑے جڑے جنگ چو پچھا دوڑے نے میں سارے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ رب معاف کرتا رہی ہے، قرآن دا اصول سے نہیں بٹھائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت صحیح البخاری، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جناب اٹھیا سید عبداللہ ابن عمر دی، وہ تعریف کر سیدنا عثمان دی۔ کون؟ عبداللہ بن عمر۔ ایک بندہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر رہن دے، عثمان دی تعریف کر رہے ہو، عثمان دی شان بیان کر، جان دے عثمان کون؟ فرما دسو کون ہے عثمان؟ فرما وہی عثمان ہے نا جڑا میدان احد وچ دوڑ گیا جنگ تو۔ فرمایا ہاں بالکل وہی عثمان، اسی دی میں شان بیان کر۔ وہی عثمان ہے نا جو غزوہ بدر شریک نہیں سی ہویا، مدینے رہ گیا سی، نال نہیں سی آ سکیا۔ فرمایا ہاں وہی عثمان، اسی دی تعریف کر رہا ہو۔ وہی عثمان ہے نا جو بیعت رضوان موجود نہیں سی، نہ بدر وچ نہ بیعت رضوان وچ، انہاں دی تعریف کر رہے ہو۔ یا تے بدر وچ ہوے تے نبی علیہ السلام بدریاں چ کوئی بندہ جہنمی نہیں ہوئے گا، اور بیعت رضوان والے چ کوئی بندہ جہنم وچ نہیں جائے گا، انہاں دو وچ عثمان ہے ہی کوئی نہیں، تسی تعریف کر رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے نے رک جا، تھم جا، بیٹھ جا اور غور نہ سن، اور جواب نال لے کے جا، پلے باندھ کے جا۔ تو عثمان دے خلاف زبان کھولیے، جواب سن، سناؤ۔ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ جڑا میدان احد دے اندر دوڑ گیا سی، اپنی جگہ تے قائم نہیں رہ سکیا، جڑا جڑا صحابی قرآن دا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف فرما چھوڑے ہے۔ جدو رب قرآن معاف کر چکے، تینوں کنے حق دیتا ہے عثمان دی شہادت تو بعد انہاں دی بارے زبان کھولیں؟ اللہ نے معاف کرتا ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو یہ تے گل سمجھ آ گئی، آج سمجھ آ گئی عثمان دی شان۔ تے وہ بدر ہی تے شریک نہیں سی۔ فرما بدر اندر کیوں نہ شریک ہو، کیوں شریک ہوں دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو سب بدر شریک نہیں ہونا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرما میری بیٹی تواڈی بیوی رقیہ بیمار ہو دی، تیمارداری واسطے مدینے اندر رہ جاؤ، اور جے تسی محبوب جی میں نال جانا چاہنا، فرما عثمان نال نہ ہو، میری بیٹی دی تیمارداری واسطے رہ جاؤ، اللہ تعالی بغیر آئے پورا ثواب بھی دے گا، تے مال غنیمت جو اللہ حصہ بھی عطا فرمائے گا۔ عثمان رہنے تے اپنی مرضی نال نہیں بلکہ کی دی مرضی نال۔ ابن عمر فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جڑا نبی دی اتباع کردا اللہ محبت بھی کردا، اللہ گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے۔ عثمان پیغمبر دی اتباع اندر نہیں آئے، لہذا عثمان اللہ محبت بھی کردا ہے، عثمان دے خطاواں گناہ بھی اللہ نے معاف فرمائے ہوئے نے۔ تے فرمایا بیعت رضوان وچ، کہنے لگے بیعت رضوان تے ہوئی عثمان دی وجہ تو، بیعت ہوئی ہی عثمان دی وجہ تو۔ تے جے عثمان کوئی بہتر بندہ ایسا ہوندا جڑا کفار مکر مذاکرات کردا تے نبی علیہ السلام انہوں سفیر بنا کے بھیج دے، لیکن نبی علیہ السلام عثمان نو سفیر بنا کے بھیجیا تے نال جدوں بیعت رضوان والے واسطے آیت نازل لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ فرما جدوں آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے کاش میرا عثمان بھی میرے کول موجود ہوندا تے عثمان جو ہونا وہ بھی بیعت کر کے اس آیت شامل ہو جانا۔ پھر نبی علیہ السلام نے چلو میرے صحابہ جو عثمان آپ موجود نہیں، ایویں سمجھو اے ہاتھ ایک میرا ہے تے دوجا ہاتھ میرا عثمان دا ہاتھ ہے، میں محمد خود عثمان والو آپ بیعت کرنا۔ فرمایا تنوں سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا سمجھ آ گئی، آج تو بعد میں عثمان دی عظمت بھی بیان کروں گا کہ تے عثمان دی توہین نہیں کرا گا۔ رک گئے، سمجھ گئے کہ اصحاب رسول دی حیثیت و مقام کیا۔ توجہ کرنا، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کافراں دے لوگ قیدی ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے قیدی ہو گئے نے کفار، رائے دیو انہاں چھڑنا چاہیے
یا انہوں گرفتار رکھنا چاہیے یا قتل کرنا چاہیے، رائے دو۔ سیدنا عمر فاروق فرمان لگے محبوب جی میری رائے آ کہ ہر رشتہ دار جدہ رشتہ دار وہ حوالے کر دو تے قتل کر دیتا جائے، انہوں دا نام نشان مٹا جڑے پھڑے گئے نہ جا کے پھر شرارتاں کر رہی قتل کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھا گیا، فرمایا محبوب جی سارے کول مال دولت دی کمی ہے تے اسلحہ دی کمی ہے، اسلحہ انہاں کول لے لیا جائے تے مال انہاں کول فدیہ لے کے چھڑ دیتا جائے، میری رائے نبی علیہ السلام کی رائے پسند آ گئی، آپ نے فرمایا فدیہ دے کے انہاں رہا کر دیتا جائے۔ نبی علیہ السلام فدیہ لے رہے ہیں، رہا کر رہے ہیں، چھوڑی جا رہے ہیں، جدو کافر سارے دے سارے رہا ہو گئے فدیہ دے کے۔ قرآن نے کی فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اے میرے نبی دے صحابہ سن لو، جڑی تساں رائے دیتی ہے نبی علیہ السلام نو فدیہ لے کے رہا کرن دی، جے میری تقدیر اندر، میرے علم نے تقدیر دے اندر، میری کتاب اندر جڑی کتاب میرے کول عرش تے اس کتاب اندر اگر یہ نہ لکھیا ہوندا کہ اصحاب بدر نو میں معاف کر چھوڑے ہے، جے میں اے نہ لکھیا ہوندا کہ مال غنیمت حلال کر دیتی آخری امت واسطے۔ غور کرنا دو چیزاں، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر وہ کتاب میں نہ لکھا ہوتا میری تقدیر میں کہ بدری سارے دے سارے جنتی نے، اگر یہ نہ لکھیا ہوندا اور مال غنیمت آخری نبی دی آخری امت واسطے حلال نہ لکھیا ہوندا، آج پیسے لے کے چھڈن دی وجہ تو میں تنوں عذاب عظیم کردا، بہت بڑا عذاب دیندا، لیکن میں تنوں عذاب دینا کیوں نہیں کہ تسی بدری ہو تے مال غنیمت حلال ہو چکا ہے تے میرے ہاں لکھیا جا چکا ہے آسمان تے کہ بدری سارے صحابہ جنت دے وارث تے جنہاں دا جنت تے جانا یقینی ہو چکا ہے۔ کس طرح انہاں نو برا بلا کیا جائے، انہاں دے بارے زبان کس طرح کھولی جائے۔ ایک اور آیت، ایک اور موقع سنیے، سیدنا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ دا بیٹا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ کنہ میاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام لگیا نا، جنہاں لوگوں نے الزام لگایا انہاں لوگوں یہ شریک ہو گئے سن، یہ بھی اس پراپیگنڈے شریک سن کہ عائشہ کو گناہ ہوئے ہی ہونا ہے، نعوذ باللہ۔ اکیلی جو پیچھے رہ گئی اسن تے صفوان نلائیاں نے کوئی نہ کوئی غلطی گناہ ہویا ہے تے اتنا بات مشہور ہوئی ہے، شریک ہو گیا اس گناہ، اس جرم اندر، اس پراپیگنڈے اندر شریک ہو گیا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو جی اس موقع تے واقعہ پیش نہ آندا شریعت جاری کیوں ہوندی، نفاذ کیوں ہوندا شریعت۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو پتہ چلیا تے بڑا غریب جہا سی مصطفیٰ، فقیر تے مسکین، تے ماہانہ خرچہ صدیق دیندے سن، تے دکھ تے ہوندا ہے نا پھر بندے نو، جنوں بندہ مہینہ خرچہ بھی دیندا ہوئے، خدمت کردا ہوئے، صدقہ دیندا ہوئے، خیرات دیندا ہوئے، پھر او زیادتی کرے یا کسی الزام شریک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مصطفیٰ سارا مدینہ بھی میری بچی دے خلاف، بیٹی دے خلاف، عائشہ دے خلاف کوئی بات کہہ لیندا گوارا سی، پر تینوں تے نہیں سی چاہیدا، آج تو بعد اللہ دی قسم ایک روپیہ نہیں دیاں گا، ایک درم دینار تیرے تے نہیں خرچ کروں گا، آج تک خرچ کرن دا مل پایا ہی، آج تو بعد میرا تیرے نال تعاون ختم ہو چکا، اللہ دی قسم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جناح عائشہ صدیقہ تے الزام لگایا ہے، مسلمان جڑے دے شریک ہو گئے انہاں حد قذف لگائی جائے، کوڑے مارے جائے۔ مصطفیٰ بھی کوڑے کھانا لے شریک سے، کوڑے مار دیے گئے، اس گناہ کی وجہ سے حد قذف لگ گئی۔ کہ صدیق نے فرمایا میں آج تو بعد مصطفیٰ دے ہوتے ایک درم ایک دینار خرچ نہیں کرنا۔ قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اے ابو بکر جنہوں اللہ فضل دے فضیلت دے شان دے وسعت دے مال دے انہوں نے قسماں نہیں چکنیاں چاہیے کہ میں غریباں تے مسکیناں تے رشتہ داراں تے مال خرچ نہیں کراں گا۔ فرمایا ابو بکر تو نہیں چاہتا کہ اللہ تن معاف فرمائے، جے تو چاہنا ہے کہ رب تن معاف کرے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، مست اپنے گناہ دی سزا بھگت چکا ہے، انہوں کوڑے لگ چکے نے، اے ابو بکر معاف کر دے، جے تو جنت چاہنا ہے تے مستن بھی معاف فرما دے۔ صدیق نے سنیا، فرمایا مستا میں قسم دا کفارہ دینا، آج تو بعد تن دگنا خرچ کر دیاں گا، تیرے تے خرچ کراں گا۔ فرمایا ہاں میرے اللہ میں کیوں نہیں پسند کردا، میں مستا نو معاف کیتا، اللہ تو میں نو معاف فرما دے۔ جناب حد قذف لگی ہے مستاح تے، پھر بھی نبی علیہ السلام نے معاف فرمائے، قرآن نے معاف کیتے، حدیث نے معاف کیتے، صدیق نے معاف کیتے۔ صحابہ کرام کی غلطیاں دی وجہ تو گروپ بندی نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام کے بارے میں زبان روکیے، بند کیجئے، وگرنہ گمراہی کا شکار ہو جاؤ۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلام آئے، کہنے لگا محبوب جی میرا حاتم جڑا آقا ہے وہ میرے تے بڑا ظلم کردا ہے، بڑی زیادتی کردا ہے، بہت کم لیندا ہے تے سزا بھی دیندا ہے۔ تے فرمایا محبوب جی اللہ دی قسم حاتم جہنم میں جائے گا۔ حاتم کتنے جائے گا؟ جہنم میں۔ نبی علیہ السلام فرمایا تو جھوٹ بولنا ہے، میں محمد کی قسم دینا حاتم جنت جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ میرے تے ظلم کردا ہے، زیادتی کردا ہے۔ فرمایا ظلم زیادتی تو حاتم نو سمجھایا جائے گا، لیکن جائے گا جنتی، کیونکہ جڑے انہیں کیا ساری زندگی گناہ کرنے نے اللہ نے کرن تو پہلی معاف فرمائے ہوئے۔ تو کون ہے حاتم تے بارے کہنا لگا کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ او اہل بدر ہے، اہل شجر ہے، تے او جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ عبداللہ بن النعمان رضی اللہ تعالی، یا دوسری روایت جی نام ہے نعمان بن عمر انصاری صاحب، انہیں 4 واری شراب پیتا، 4 واری۔ ایک واری شراب پیتا کوڑے لگے، پھر شراب پیتا کوڑے لگے، پھر شراب پیتا کوڑے لگے، پھر شراب پیتا کوڑے لگے۔ جو چوتھی واری پھڑیا گیا نا تو کوڑے لگے۔ صحابہ کرام میں جو کچھ کہنے لگے تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے، 4 واری شراب پیتے لعنت ہوئے تیرے تے۔ انہاں جملہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سن گیا، فرما اللہ تعالیٰ عنہ میرے صحابہ ہے، میرے صحابی تے لعنت نہ کرو۔ محبوب جی نے 4 واری شراب پیتا ہے، فرما پہلی واری پیتا ہے کوڑے کھائے، رب نے پاک کیتا ہے تو انہوں کی آقا اصلے اس تے باس کرو۔ دوسری واری شراب پیتا ہے کوڑے کھائے، معافی ہو گئی۔ تیسری واری شراب پیتا ہے کوڑے کھائے، فواللہ معلم تو انہو یحب اللہ ورسولہ، میں محمد قسم دینا کہ 4 واری شراب پین والے جڑا صحابی ہے او دے دل اللہ دی بھی محبت ہے، میں محمد بھی محبت ہے، میری محبت او دے دل موجود ہے۔ خبردار لعنت نہ کرنا، وہ میرا اللہ کہ وہ اللہ کو محبوب جانتا ہے اور محبوب میں محمد کو محبوب جانتا۔ نبی علیہ السلام نے نئی صحابہ کرام نے اجازت دیتی کہ صحابن برا کہو، اور کون ہے غیر صحابی جدی اپنے نہ داڑھی نہ دین نہ شریعت نہ طہارت نہ عقیدہ نہ علم نہ عمل وہ صحابہ پر جارے کرے، وہ باس کرے۔ دیکھیے سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی، یہ حدیث صحیح مسلم ہے، اس کو زنا ہوئے۔ ماعز بن مالک رضی اللہ، نبی علیہ السلام کو لایا، یا رسول اللہ پاک کرو۔ نبی پاک نے پوچھا با واقعی زنا ہویا؟ جی ہاں یا رسول۔ آپ نے زنا دی تعریف سمجھائی صحابی کہ شاید کس نو زنا کہہ رہے ہیں، کہ کسی غیر عورت نے صرف ہاتھ وغیرہ لگایا، شاید انہوں یہ زنا سمجھ رہے ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا زنا اس نو آندے نے، سمجھے ہی پتہ ہی زنا کنوں آندے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، جو تسی فرما رہے ہو میرے علم چے زنا اس نو ہی آندے نے، یہی میرے کو گناہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ ماعز نو گڑے پروو، پتھر مارو، پتھر مار چھڑ۔ یہ پہلا موقع سی نبی علیہ السلام دے دور زمانے دور نبوت کہ کسی مسلمان نے شادی شدہ نے زنا کیتا۔
ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں دفن کر دو، جب مر گیا حد لگ گئی، دسو جے نبی پاک کو تے گناہ ہو نہیں سکتا، یہ کسی صحابی کو نہ ہوندا تے حد زنا کسی دور پیغمبر دے دور جاری نہیں سی ہو سکتی، اللہ نے دین جاری کیتے ماں اس کو زنا ہویا، حد زنا لگ گئی۔ ایک حدیث ہے کہ جنازے تو بغیر نبی پاک نے دفن کر حجی اس دے بارے شریعت دا حکم نازل نہیں سی ہویا کہ زانی نو حد زنا تو بعد جدو مر جائے جنازہ پڑھنا یا نہیں، مغفرت دی دعا کرنی ہے یا نہیں۔ ایک روایت کہ نبی علیہ السلام نے بغیر جنازے تو ماعز نو دفن کروا چھڑے، صحابہ کرام بیٹھے نے، ماعز دی فوت ہون نو 2 دن یا 3 دن گزر گئے، مسلم دی حدیث 2 دن یا 3 دن گزر گئے، صحابہ مسجد نبی اکٹھے بیٹھے سن، ماعز دا ذکر جاری، بڑی پریشانی دی بات سی، ایک تے پہلا واقعہ سی، دوسرا بغیر جنازے تو دفن ہو گیا سی، بڑی پریشانی، صحابہ کرام لگے فرمان لگے کیسا ماعز ہے جی تیرے کو گناہ ہو ہی گیا تے تنو کسی گناہ کردیا ویکھیا تے نہیں چھپا لے تو نہ اپنے آپ پتھراں دے حوالے کر، اپنے آپ پیش کر کے پتھراں دے حوالے کر کے ہن جناب وہ گیا کتے جنازہ بھی نہیں پڑیا، جنازہ بھی نصیب نہیں ہویا، دنیا ٹر گیا ہن سزا بھگت رہے ہوئے گا۔ ایک گلہ کر رہے ہیں صحابہ کرام، کتنے دن دفن ہویا ہو گئے سن، 2 دن یا 3 دن، حدیث راوی نہیں شک کے 2 دن گزرے سن یا 3 دن۔ نبی علیہ السلام گھروں نکلے، مسجد نبوی تشریف لے آئے، اگے صحابہ بیٹھے نے، ایک گل چھڑی ہوئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس دے بارے گل کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ماعز دے بارے۔ فرمایا کی گل کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ چنگا بلا دا گناہ چھپے اسی اپنے آپ زہر کر کے مار بھی کھا گئے، جنازے تو بغیر دفن بھی ہو گیا ہے، اس تو پریشان ہو رہا۔ فرمایا استغفروا لاخیکم، اے میرے صحابہ چلو ماعز واسطے مغفرت دی دعا کرو، یا دوجی روایت اندر چلو دی قبر تے جنازہ پڑھیے۔ رب نے فرمایا اگر ماعز دی توبہ پوری امت تے تقسیم ہو جائے، ساری امت نو اللہ معاف فرما دے، ساری امت معاف کر دیتی جائے، آج تو بعد ماعز نو برا نہ کیا جے، رب نے ماعز نو معاف کر دیتا ہے۔ 3 دن بعد نبی علیہ السلام نے یا استغفار دعا فرمائیے تے یا پھر نبی علیہ السلام نے استغفار تو مراد اس دی قبر تے تیسرے دن غیبانہ جنازہ تے کسی نے ایک اور بھی معنی ثابت کرنے کو نتیجے دن کل پڑے نبی پاک، تیسرا دن بھی ہونا چاہیے، تیسرا دن بھی ایسی حدیث تے مغفرت دی دعا بھی سی کچھ ثابت تے ہونا چاہیے۔ اس حدیث تو کل ثابت ہوتا ہے، میں کہ ہاں زانیہ واسطے ہوتا ہے جدے کل زنا ہو جائے وہ واسطے پھر ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے تے جنازہ نہیں پڑھیا گیا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے خدشات نو دور کرنے واسطے اور ماعز دی حقیقت نو بیان کرنے واسطے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی واسطے مغفرت دی دعا کرو، جنازہ پڑھو اور ماعز نو برا نہ کیا کرو۔ لہذا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنے فتاوی، فرماندے نے اہل سنت علماء اہل سنہ الحدیث کا اجماع اور اتفاق ہے کہ صحابہ کرام دے آپس اندر اختلافات دے بارے زبان بند کر لی جائے۔ اس وقت بھی نبی علیہ السلام دے بعد بھی نا جب صحابہ دے کرام آپس اختلافات ہوندے سن، کچھ اختلافات دے شریک ہو گئے اور کچھ صحابہ اس ویلے بھی الگ رہے۔ سعد بن ابی وقاص، سیدنا علی اور سیدہ عائشہ اور سیدنا معاویہ اور ان جھگڑوں میں الگ رہے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، محمد بن مسلمہ کسی کا ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، نہ علی کے ساتھ، نہ سیدہ کے ساتھ، نہ امیر معاویہ کے ساتھ۔ سعید بن زید، یہ 4 صحابہ کرام معروف صحابہ، باقی اور بھی نہیں، اے معروف و مشہور صحابہ نے صحابہ کرام دے اختلافات لڑائی جھگڑے فتنے کسی دا بھی ساتھ نہیں دیتا، لیکن 4 صحابہ نے کسی صحابی نے برا بھی نہیں کیا، الگ رہا۔ ٹھیک ہے اسے ساتھ نہیں دیں دے، معاویہ بھی تعریف، اماں جی دی بھی تعریف، سیدنا علی دی بھی تعریف،
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان بند رکھی جائے اصحاب رسول دے بعد. کیوں؟ فرمانے اس واسطے کہ صحابہ کی فضیلت قرآن تو بھی ثابت ہے، محمدی حدیث تو بھی ثابت. یہ تو فضیلت ثابت ہو گئی. اور اگے فرماتے ہیں کہ تسی جدو زبان کھولو گے تو انہوں کی پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے جیڑا گناہ ہویا اس تو توبہ کر لی ہوئے. جدو اسی گناہ کرنے ہاں توبہ کرنے ہاں یا نہیں کرنے ہاں، تے دوجے ساڑھے دوست بھائی کی پتہ ہے کہ میں توبہ کیتی ہے یا نہیں کیتی، میں کس حال ہی فوت ہویا، تے جیڑا میرے تو 100 سال بعد پیدا ہوئے گا انہوں کی پتہ ہوئے. فرمایا جدو صحابہ کرام کو خطا ہوئی ہو سکتے وہ توبہ کر کے دنیا تو گئے ہوں تے تسی 1400 سال بعد صحابہ تے جرا کر رہے ہو سکتے انہوں توبہ کر رہی ہوگا. جب تائب ہوندہ ہے التائب من الذنب کمل لا ذنب لہ، رسول اللہ فرمایا جڑا توبہ کرے گناہ تو انجی ہوندہ ہے جب اس نے گناہ کیتا ہی کوئی. تو لہذا سانو کی آکے فرمایا جب توبہ نہ کیتی ہو سکتے اللہ نے انہوں آپ معاف فرما چھڑیا ہو. سانو کی آکے باس کری. فرماتے مشاجرات صحابہ پر انہوں باس لے آئیے، جھگڑے چ لے آئیے. اے جھگڑا اے سیدنا علی تا تے معاویہ دا تے حضرت عائشہ دا تاریخ پڑھیے، کتابہ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، تحقیقہ کریے، زبان کھولیے. فرمائے سوائے انہاں دی شخصیات پقیدہ شخصیات کے بارے دل وچ نفرت پیدا ہونے دے کوئی اور فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں. ہو ایمان اضافہ نہیں ہوئے گا، ایمان بڑھے گا نہیں، ایمان ودھے گا نہیں، تقوی بڑھے گا نہیں. اللہ دے دین تے عمل اور نیک لوگاں نال پیار محبت بڑھے گی نہیں، گھٹے گی، کم ہوئے گی. تے جس چیز کا نقصان ہوئے وہ کرنا چاہیے یا اس کو چھڑ دینا چاہیے. فرمایا زبان روکو، صحابہ دے بوجھ رکھو گے تے ایمان اپنا ہی ختم ہو سکتا ہے. صحابہ کرام دی شان فرق نہیں آ سکنا. اسی واسطے یہی قول امام منصور بن محمد جو 5ویں صدی دے امام فرماتے نے صحابہ پر تان نہ کرو، زبان روکو. کیوں؟ جنہیں صحابہ دے تان کی تو دے ذلیل ہون دی علامت ہے. اور بل ہوا بدعت و ضلالہ، بلکہ بدعت گمراہی. قرآن کریم پڑھ لو، حدیث پڑھ لو. بلکہ ایک صحابی ہویا عائذ بن عمر، بعد اخیر نبی علیہ السلام دی زندگی چیز صحابی بنے. ایک کھڑے نے کوفے اندر عبید اللہ ابن زیاد جڑے قاتل سن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کروان والے بدبخت ملعون انسان عبید اللہ ابن زیاد. کیونکہ صحابہ کرام تو بعد جڑا شخص برا کرتا ہے، ظالم ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس نے ظلم نو بیان کیتا جائے. صحابہ کرام دے بارے اپنی زبان نو بند رکھا جائے. سیدنا عائذ بن عمر عبید اللہ ابن زیاد کو کھڑے فرمایا اے عبید اللہ ابن زیاد ایک حدیث سنانا چاہنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا حاکم رعایا تے ظلم کردا ہے تے اللہ اس نو ضرور رسوا اور ذلیل کردا ہے. تے میں تینوں حکم دینا، نصیحت کرنا، وصیت کرنا تو ان حاکم شامل نہ ہوویں. ظلم نہ کری اپنی رعایا تے، گورنر تے بن گئے ظلم نہ کری. یہ کون سمجھا رہا ہے؟ عائذ بن عمر صحابی. عبید اللہ ابن زیاد کی زبان بڑی طراز سی، لمبی زبان سی، بدبخت انسان سی، صحابہ کے خلاف بولدا سی. کہنے لگا اچھا تو تے بڑا گھٹیا جا صحابی، پیش جاؤ تو گھٹیا صحابی، بعد آئے ہیں چند دن رسول اللہ نے ویکھیا تے تم ہی صحابہ شمار ہو گئے ہیں. عائذ بن عمر نے بڑی پیاری بات کہی. فرمایا نبی دا صحابی کوئی گھٹیا نہیں ہو سکتا، گھٹیا وہ یہ جڑا محمد دا صحابی نہیں بن سکیا. جڑا صحابی بن گیا وہ گھٹیا کد ہے؟ قرآن نے فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اسان نبی پاک دے سارے صحابہ کرام نال جنت دا وعدہ فرما لے. امام ابو زرع رحم اللہ، امام رازی رحم اللہ اور امام دیگر جتنے بھی امام ابو الحسن، امام زابی، امام ابن تیمیہ، امام نووی، امام ابن حزم، سارے دے سارے ائمہ کرام. حیرانگی دی بات ہے جیڑا بندہ آج صحابہ کرام دے بارے زبان کھول دے اے نیٹ تے میڈیا تے چاہو نا تے کچھ اہل سنت کہلانے والے تو ایک مولوی صاحب
ہویا فیصل آباد، وہ کہنا سی میں اہل حدیث ہاں، جبکہ رافضیت اور صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولدا سی، پرلے درجے دا صحابہ کرام دی گستاخی اور توہین و تنقیص، تاریخی حوالے بیان کر کر کے معاویہ سے یہ ہوا، معاویہ سے یہ ہوا. اور اسی طرح آج کل مرزا محمد علی جیلم دے او صحابہ کرام دے خلاف نیٹ تے میڈیا تے زبان کھول دے چلا. اس قسم دے علماء سکالر علماء سو یہ صحابہ کرام دے خلاف زبان کھول رہے نے، بول رہا. سنیے انہ دے نال علماء اہل سنہ، علماء اہل حدیث، محدثین کرام دے وچوں کوئی ایک شخصیت بھی نہیں جنہیں زبان صحابہ کرام دے خلاف کھولی. کیا امام بخاری سے یہ سارے بڑے عالم، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام ابو الحسن، امام نقوی، امام زابی، امام ابن حزم، امام ابن تیمیہ، یہ سارے ایک لڑی ہے علماء امت کی، اسلاف امت کی. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا جائز سمجھے. سارے کہتے ہیں صحابہ کرام کے اختلافات، جھگڑوں میں اپنی زبان بند کر لو، بلکہ ایک حدیث سن لو، بات میں ختم کرا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزاں دا ذکر آئے تے زبان بند کر لو، زبان نہ کھولو، روک لو اپنی زبان. ایک بات، ستاروں کے بارے میں بات چلے، میرا قسمت فلاں ستارے نہ رلی ہے، فلاں ستارے تھے آ جاتے ہیں ہو جاندہ ہے، فلاں جگہ تے ہو جاندہ ہے، فرمان نہیں. ستاروں کے بارے میں کوئی بات کرے زبان روک لو. جو کچھ ہوندہ ہے کس دی قدرت نال امر نال ہوندہ ہے؟ اللہ، کوئی نہیں. فرما جدو تقدیر پر باس ہو زبان روک لو. کیوں کہ وہی کچھ ہوئے گا قیامت تک جو اللہ لکھ چکے ہے، جو اللہ دی تقدیر ہے، جو اللہ دے علم ہے، وہی ہوئے گا. تقدیر اللہ کا علم ہے، نہ باس کرو تقدیر پر وگرنہ گمراہ ہو جاؤ. تیسری بات، نبی علیہ السلام فرمایا جدو میرے صحابہ دا ذکر ہوئے برائی نال تے زبان روک لو، میرے صحابہ دی توہین کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ. صحابہ کرام کے خلاف زبان روکو، ستاروں کے بارے میں زبان روک لو، اور تقدیر کے بارے میں زبان روک لو. امام زاہبی کے قول سے بات ختم کرنے لگا. آپ فرماندے نے کہ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات اور جھگڑے اندر گمراہ ہو گئے خارجی، گمراہ ہو گئے ناسبی، گمراہ ہو گئے رافضی. کوئی کسی کے ساتھ ملا، کوئی کسی کے ساتھ ملا. ہم اہل السنہ والحدیث بل سبیلنا ان نستغفر لکل، ہمارا راستہ یہ ہے، بچاؤ کا راستہ یہ ہے، نجات کا راستہ یہ ہے، مغفرت کا راستہ یہ ہے، حق کا راستہ یہ ہے. بل سبیلنا ان نستغفر لکل، کہ ہم سارے کے سارے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ کو غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے. وَنُحِبُّهُمْ، اور ہم ان سے محبت کریں. وَنَكُفَّ مِمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جو آپس کے اختلافات ہوئے ان پر اپنی زبان کو روک لے. فرمایا ان کے پاس صحابہ کو برا کہنے کی، جو میرے علی کو برا کہتے ہیں، ان کے پاس برا کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو سیدنا معاویہ اماں جی عائشہ کو برا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ابو بکر و عمر عثمان کو جو برا کہتے ہیں ان کے پاس ان کو برا کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. فرماتے اہل سنہ کے علماء امت، اے علماء اہل سنہ الحدیث تمہیں مبارک ہو کہ صحابہ کرام سے محبت کے تمہارے پاس قرآن کے دلائل ہے، محمد کی حدیث کے دلائل ہے. اور زبان روکنے کے بارے میں تو آڑے کل قرآن دی آیت ہے کہ قرآن نے فرمایا کچھ پیغمبر کے صحابہ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، اور تیسرا طبقہ جو قیامت تک بعد میں آئیں گے انہاں واسطے قرآن نے بیان فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہ جڑے بعد چاون مہاجر نہیں، انسان نہیں، پیغمبر دے صحابہ نہیں، انہاں لئی حکم ہے دعا کرنا ہے اللہ جڑے صحابہ کرام گزر چکے ہیں معاف فرما دے اور نہ دے بارے ساڑھے دلانو پاک کو صاف کر دے. یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ صحابہ کرام کو زبان سے تکلیف دینا بھی حرام ہے
ان کے بارے میں دل میں برا خیال رکھنا بھی حرام ہے. زبان بھی پاک رکھیے, دل بھی پاک رکھیے. اگر کسی صحابی کی کوئی خطا, غلطی, گناہ کسی آیت حدیث میں پڑھ لو, ایک ہی بات کہہ دو, اللہ معاف فرما دے, ہمارے دل صاف کر دے, پاک کر دے, ان کو معاف فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے. عام انسان تھے, پیغمبر کے صحابی تھے, نبی نہیں تھے, غلطی و گناہ ہو گیا ہے, تو رحمت سے معاف فرما دے. ایک محدث کی بڑی پیاری بات ہے, فرمانے لگے اگر زبان کھولنے لگ پڑو گے صدیق کو, عمر, عثمان و علی پر, وقت آئے گا تمہاری زبان سے انبیاء بھی محفوظ نہیں رہیں گے. کیا قرآن میں نے تم نے نہیں پڑھا کہ آدم علیہ السلام کو جنت کے درخت کھانے سے پھل روکا گیا تھا, آدم کھا بیٹھے, موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو مکہ مارا, وہ قتل کر بیٹھے, یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے اپنی قوم کو چھوڑ بیٹھے. اگر تم اس طرح باس کرنے لگ جاؤ گے, نہ تمہاری زبان سے قرآن محفوظ رہے گا, نہ تمہاری زبان سے حدیث محفوظ رہے گی, نہ تمہاری زبان سے انبیاء محفوظ رہیں گے, نہ پھر صحابہ کرام محفوظ رہیں گے. صحابہ کرام دروازہ ہے, دروازہ اگر توڑ دو گے, کھول دو گے, آگے پیغمبروں کی عصمت پر تم زبان کھولتے رہو گے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی, نعوذ باللہ, سیدنا موسیٰ سے بندہ مارا گیا, نعوذ باللہ. پھر یہ کہو گے, کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا جواب ہوگا, جو موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں تمہارا جواب ہوگا, جو تعویل کرو گے, جو تعبیر کرو گے, جو مطابقت بیان کرو گے کہ یہ جو گناہ ہے گناہ نہیں ہے, یہ اللہ جناب ارادہ نہیں ہوئی ہے, یا ان کو گناہ نہیں کہتے. فرماتے ہیں اسی لیے صحابہ کرام دروازہ ہے, دروازہ, ان کے بارے میں زبان بند رکھو, کیونکہ اللہ چاہ رہا تھا کہ وہ کام انبیاء سے کروائے جو گناہ نہ ہوں, لیکن شریعت جاری کرنے کے لیے جو گناہ نہیں تھے یہاں بھول ہوئی وہ انبیاء سے کروائی گئی تاکہ دین جاری ہو جائے, اور جو گناہ تھے وہ انبیاء کی شان سے تو بلند ترین ان کی شان و مقام تھا, اللہ نے صحابہ کرام سے وہ گناہ خطائیں ہوئیں تاکہ یہ دین جاری ہو جائے. کہیں حد زنا جاری ہو جائے, کہیں حد شراب جاری ہو جائے, کہیں حد قذف جاری ہو جائے. اللہ دین کو جاری کرنا چاہتا تھا, وگرنہ وہ دین کے محافظ تھے, وہ پقیدہ لوگ تھے, ان کی فطرت میں دین تھا, ان کی فطرت میں نیکی تھی, ان کی طبیعت نیک بن گئی تھی, تزکیہ ہو گیا تھا. اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کے بارے میں صاف و پاک کر دے, اور ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے. اللہ کی آمد والے صحابہ کرام, آل رسول, اہل بیت, اللہ ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.